لیکن دوسری شاخ کو چھوئے بغیر وہ اس طرح ہوا میں کلہ بازی کھا کر واپس لوٹتا تھا اور حسب سابق پہلی شاخ کے ساتھ الٹا لٹک جاتا تھا۔ اس طرح کی اصلی لنگوری جست زندگی میں صرف اسی روز دیکھنا نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ کرتب فقط امور ریاست اور سیاست اور سفارت ہی میں نظر آئے ہیں۔ دو تین بندر نہر کی پٹڑی پر بھی بیٹھے تھے، اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ۔ نیت تو میری دیر سے ڈاواڈول ہو رہی تھی۔ اب بندروں اور لنگوروں کو اپنی راہ میں حائل دیکھا تو دل نے بے اختیار گواہی دی کہ جان ہے تو جہان ہے پیارے، امتحان کو گولی مارو اور آرام سے گھر واپس لوٹ چلو، ورنیکولر فائنل اگلے سال بھی ہو جائے گا۔ میں اسی شش و پنج میں کھڑا تھا کہ سناٹے میں دور سے ہری اوم کی آواز لہرائی اور تاریکی میں ایک پتلا سا سایہ ابھرا اور ہری اوم رام رام ست ہے کہ مالا جپتا تیز تیز میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ مکسون پادھا تھا۔ مکسون پادھا چمکور صاحب کے ہندوؤں کا پروہت تھا۔ سکھ اور مسلمان بھی اس سے اپنے بچوں کی جنم پتریاں بنواتے تھے۔ نجوم اور رمل میں مہارت کے باعث سارے گاؤں میں شادی بیاہ کی تاریخ، سفر پر روانہ ہونے کی ساعت اور مرگ و حیات کی جملہ رسومات کا پروگرام وہی طے کرتا تھا۔ عام بیماریوں کا علاج تو حکیم بسنت رام کے سپرد تھا، لیکن چیچک، خسرہ، پلیگ اور ہیضہ جیسے موذی امراض پر مکسون پادھا کا کنٹرول تھا۔ اذان کی آواز پر وہ خالی ٹین بجانا شروع کر دیتا تھا تاکہ بول سنائی نہ دیں۔ درود شریف سن کر وہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا تھا۔ جب کبھی وہ ہمارے محلے سے گزرتا تھا تو مسلمان بچے زور زور سے درود شریف پڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے تھے۔ یہ سن کر مکسون پادھا کانوں میں انگلیاں دیے اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا تھا کہ ہم لوگ بھی اس کے تعاقب میں بری طرح ہانپنے لگتے تھے۔ مکسون پادھا کا معمول تھا کہ وہ صبح 3-4 بجے اٹھ کر زور زور سے ہری اوم رام رام ست ہے کی مہارنی کرتا ہوا نہر پر جاتا تھا اور گرمی ہو یا کڑاکے کی سردی، ٹھنڈے پانی سے اشنان کر کے اپنی پوجا پاٹ شروع کرتا تھا۔ اس کے معمول میں ایسی باقاعدگی تھی کہ اس کے نہر پر جانے اور واپس آنے کی آواز لوگوں کے لیے الارم ٹائم پیس کا کام دیتی تھی۔ میرے قریب سے گزر کر مکسون پادھا جب بندروں کے پاس پہنچا تو ان کا ایک جم غفیر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ ہنومان جی کو نمسکار کر کے مکسون نے ایک پوٹلی کھولی اور بہت سی پوریاں بندروں کے سامنے ڈال دیں۔ پھر وہ نہر کے کنارے ایک پتھر کی سل پر بیٹھ گیا اور پانی کی گڑویاں سر پر ڈال ڈال کر چھپا چھپ نہانے لگا۔ ایک 60-70 برس کے دبلے پتلے منحنی سے برہمن کی یہ شان مردانگی دیکھ کر میرے اسلام کی رگ حمیت بھی کسی قدر پھڑکی۔ میں چھاتی نکال کر لاٹھی گھماتا ہوں بڑے آرام سے بندروں کے پاس سے نکل آیا، جن کی توجہ بہرحال پوریوں پر مرکوز تھی، اور مکسون پادھا سے کچھ دور رک کر اس کی رام رام کے جواب میں زور زور سے درود شریف پڑھنے لگا۔ مکسون پادھا نے پہلے تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آواز کی سمت کو کھوج لگایا اور پھر درود شریف کے الفاظ سن کر اس نے یک لخت دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ میں درود شریف بند کرتا تھا تو وہ کان کھول دیتا تھا، جب میں دوبارہ پڑھنے لگتا تھا تو پھر انگلیاں ٹھونس لیتا۔ جی تو بہت چاہا کہ ہری اوم اور درود شریف کی آنکھ مچولی کا یہ کھیل جاری رکھوں، لیکن میری منزل کھوٹی ہوتی تھی، اس لیے میں بآواز بلند درود شریف کا ورد کرتا آگے بڑھ گیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ میری رگوں میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی، پھر جسم پر ہلکی ہلکی حرارت کی ٹکور ہونے لگی، اور اس کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے الیکٹرک بلینکٹ اوڑھا ہوا ہے۔ 3-3.25 گھنٹے کے بعد جب میں امتحان کی ہال میں پہنچا تو خاصا پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے آرام سے پرچہ کیا اور پھر ہال سے اٹھ کر درود شریف پڑھتا اور ہوا خرامہ شام تک گھر پہنچ گیا۔ امتحان کے باقی 8 دن بھی میں نے اسی لائحہ عمل پر بڑی پابندی سے کاربند رہا۔ جب نتیجہ نکلا تو ورنیکولر فائنل کا وظیفہ تو مجھے صرف 2 برس کے لیے ملا، لیکن درود شریف کا وظیفہ میرے نام تا حیات لگ گیا۔
یہ ایک ایسی نعمت مجھے نصیب ہوئی جس کے سامنے کرم بخش کے سارے عجیبے گرو تھے۔ اس کے لیے نہ پرانی باولی کے پانی میں رات کو 2 پہر ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑتا تھا، نہ کنویں میں الٹا لٹک کر چلہ ماکوس کھینچنے کی ضرورت تھی، نہ گگا ماڑی میں ڈھول کی تال پر کئی گھنٹے حال کھیلنے کی حاجت تھی، نہ مراقبے کی شدت تھی، نہ مجاہدے کی حدت تھی، نہ ترک حیوانات، نہ ترک لذات، نہ تقلیل طعام، نہ تقلیل منام، نہ تقلیل کلام، نہ تقلیل اختلاط، مع الانام، نہ رجت کا ڈر، نہ وسواس کی فکر، نہ خطرات کا خوف۔ یہ تو بس ایک تخت طاؤس تھا جو ان دیکھی لہروں کے دوش پر سوار آگے ہی آگے، اوپر ہی اوپر رواں دواں رہتا تھا۔ درود شریف نے میرے وجود کے سارے افقوں کو قوس قزح کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ کھپ اندھیروں میں مہین سی شعاعیں رچ گئیں جنہیں نہ خوف و ہراس کی آندھیاں بجھا سکتی تھیں، نہ افکار و حوادث کے جھونکے ڈگمگا سکتے تھے۔ تنہائی میں انجمن آرائی ہونے لگی، بھری محفل میں ہجروں کی خلوت سما گئی۔ دل شاد، روح آباد، جسم یوں گویا کشش ثقل سے بھی آزاد۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ درود شریف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایسی بابرکت ذات کے ساتھ قربت کا احساس جاری و ساری رہتا تھا جس کے پاؤں کی خاک اغواص اور اقطاب اور اوتاد و ابدال کی آنکھ کا سرما، جس کے قدموں میں دنیا کامران اور عقبہ بھی بامراد، جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سربلند اور فرش بھی سرفراز، جس کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا نہ آگے کبھی ہوگا، اور جس کی آفرینش پر رب البدیع الخالق الباری المصور نے اپنی ثنائی کی پوری شان تمام کر دی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ 2 برس بعد میں نے میٹریکولیشن کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چمکور صاحب کے درمیان روزانہ پاپیادہ آتے جاتے اور درود شریف کا ورد کرتے کرتے پاس کر لیا۔ دادی اماں چند ماہ قبل فوت ہو گئی تھیں۔ ایک دن سخت سردی میں انہوں نے حسب معمول ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے دھوپ میں بال سکھائے۔ رات کو بخار چڑھا اور اگلے روز ڈبل نمونیا تشخیص ہوا۔ جب حالت زیادہ بگڑ گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر چپکے سے کہا، پت اب چلاؤ ہے، مولی کھانے کو جی چاہتا ہے، چوری لا کر مجھے کھلا دو۔ میں بھاگ کر کھیتوں سے 2 بڑی تازہ مولیاں لے آیا۔ دادی اماں نے رضائی سے منہ سر ڈھانپ لیا اور نمک لگا کر دونوں مولیاں مزے سے کھا لیں۔ اسی شام ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 108 برس کے قریب تھی۔ یوں تو کرم بخش پر خوشی زیادہ اثر انداز ہوتی تھی نہ غمی۔ اس پر کبھی گرمی کا اثر ہوتا تھا نہ سردی کا، کانٹوں کا نہ سانپ کا، بچھو بجو اور لسنگ پوٹ کا۔ لیکن دادی اماں کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے ثباتی سے دل برداشتہ ہو گیا اور گگا ماڑی جا کر ڈھول بجانے والے ملنگوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ چمکور کے گرد و نواح میں دور کالج نہ تھا، اسی لیے میں بھی جموں واپس لوٹ آیا اور پرنس آف ویلز کالج میں FSc کا داخلہ لے لیا۔